اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سن رہے باشعور سامعین کا باشعور پروگرام اے زندگی ریڈیو ویب ٹی وی شکاگو یو ایس اے. آپ کی جانی پہچانی آواز آپ کا میزبان محمد توصیف صدیقی آپ سے مخاطب ہے. ہمارے پروگرام کی تفصیلات سماعت فرما لیجیے. ہمارے اسٹیشن پر آپ کال کر سکتے ہیں. اس کے لیے ڈائل کیجیے 773-766-1416. اور سامعین آپ ہمارے تقریباً گزشتہ 14 سال کے ریکارڈڈ پروگرام سوشل ویب سائٹ پہ بھی سن سکتے ہیں اور فیس بک پر بھی لائیو یہ پروگرام موجود ہیں تقریباً 14 سال کے. آپ سرچ کیجیے www.talkshoe.com باتیں-جوتا.com یا سرچ باکس میں انٹر کیجیے 91736 آپ انٹر کیجئے. بہت ساری نامور شخصیات موجود ہیں جس میں پولیٹیشین، صحافی، دانشور، ڈاکٹرز، انجینئر، فنکار، نعت خواں اور قاری حضرات بھی اور عالم دین بھی ہمارا پروگرام جوائن کرتے ہیں. آپ اس پروگرام کو سنیے. بڑی خوبصورت باتیں ہو سکتا ہے آپ کی زندگی میں ایک انقلاب برپا کر دیں. ان کی سیر کن گفتگو. آپ کو سامعین بتاتے چلیں کہ ہمارے پروگرام کی ابتدا تلاوت کلام پاک سے ہوتی ہے. منیب صدیقی اپنی خوبصورت آواز میں تلاوت کلام پاک پیش کریں گے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے. یہ آپ کا اپنا پروگرام اے زندگی ریڈیو ویب ٹی وی شکاگو یو ایس اے ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ منیب صدیقی کہ آپ نے خوبصورت آواز میں تلاوت کلام پاک پیش کی. آپ کا بہت شکریہ. اگلے اتوار کو آپ کو اسی طرح زحمت دیں گے اتوار کو اور آپ خوبصورت آواز میں اپنی تلاوت کیجیے گا. سامعین آپ کو بتاتے چلیں ہماری بیک اسکرین بھی آپ کو بتا رہی ہوگی کہ پاکستان کا یوم آزادی پوری دنیا میں جہاں جہاں پاکستانی رہتے ہیں، بالخصوص میں شکاگو کا ذکر بھی کروں گا، وہاں پر بھی کرونا کی وجہ سے جو تھی ایکٹیویٹیز محدود رہیں، لیکن پاکستان سمیت دنیا بھر میں جہاں جہاں پاکستانی رہتے ہیں انہوں نے یہ قومی دن منایا اور جشن آزادی کا دن بنایا. اور بہت سارے لوگ جو تھے یہاں شکاگو میں بھی ریلیاں بھی نکلیں چھوٹی موٹی اور چھوٹی موٹی تقریبات بھی لوگوں نے کی. اسی سلسلے میں کرونا کی وجہ سے، کیونکہ سوشل ڈسٹینس کی وجہ سے بھی بہت ساری جو تقریبات شکاگو میں بھی پریڈ ہوا کرتی تھی وہ بھی نہیں ہوئی. لیکن کونسلیٹ جنرل آف پاکستان شکاگو کے کونسلیٹ جنرل جناب جاوید عمرانی صاحب نے ایک خوبصورت تقریب منعقد کی کونسلیٹ میں، اور بہت سارے لوگ جو تھے وہاں پہ جو امپلائی ہیں وہ کام کرتے ہیں وہاں پر دن و رات آپ لوگوں کی خدمت کرتے ہیں. انہوں نے ایک چھوٹی سی تقریب منعقد کی اور ایک خوبصورت سا پیغام جناب جاوید عمرانی صاحب جو کونسلیٹ جنرل آف شکاگو ہیں پاکستان کی کونسلیٹ کے، انہوں نے ایک میسیج دیا. سنیے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. یہ آپ کا اپنا پروگرام اے زندگی ریڈیو ویب ٹی وی شکاگو یو ایس اے ہے. السلام علیکم میرے ہم وطنوں. ریاست متحدہ امریکہ کے مڈ ویسٹ اور شکاگو میں پاکستانی امریکن ساتھیوں کو میری اور میری ٹیم کی طرف سے آپ سب کو جشن آزادی مبارکباد.
14 अगस्त जश्न आज़ादी के मौके पर सदर पाकिस्तान जनाब आरिफ अलवी साहब और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने आप सबको यौम आज़ादी के मुबारकबाद दिए हैं। कोविड-19 की वजह से इस साल हम परचम कुशाई का एहतमाम नहीं कर सके हैं। हम उम्मीद करते हैं कि कोविड-19 वबा की मुश्किल घड़ियों में हम सब वबा से बचाव के लिए हिफाजती इक़दामात पर अमल करेंगे। दोस्तों, पाकिस्तान की तरक्की में बैरून मुल्क पाकिस्तानी अफराद का कलीदी हिस्सा रहा है, जिसमें पाकिस्तानी अमेरिकन हमेशा पेश रहे हैं, जिसके लिए हम सब आपके शुक्रगुजार हैं। 14 अगस्त आज़ादी के दिन के हवाले से आपसे उम्मीद है कि मकामी निज़ाम में रहते हुए अपने बच्चों, ख़ानदान और पड़ोस की ज़िम्मेदारियों का ख्याल रखेंगे और मकामी सियासी निज़ाम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। जश्न आज़ादी के मौके पर अल्लाह ताला से दुआ है कि पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामज़न रहे और आप सब और आपके ख़ानदान के लोग खुश रहें और एक दूसरे का हाथ बटाएं। आखिर में आपको कौंसल खाना पाकिस्तान शिकागो की तरफ से हर मुमकिन तावन और मदद का यकीन दिलाता हूँ और हमारे दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले हुए हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम मेरे हमवतनों। रियासत मुत्तहिदा अमेरिका के मिडवेस्ट और शिकागो में पाकिस्तानी अमेरिकन साथियों को मेरी और मेरी टीम की तरफ से आप सबको जश्न आज़ादी मुबारकबाद। तो सामीन, आपने ये खूबसूरत सा मैसेज जनाब जावेद उमरानी साहब, कॉन्सुलेट जनरल शिकागो पाकिस्तान के, और बड़े उम्दा काम कर रहे हैं। इनके सारे जो एम्प्लॉइज़ हैं जो वो भी आपके लिए खिदमत अंजाम दे रहे हैं, जिसमें राबिया साहिबा भी हैं और बहुत सारे अदील साहब भी हैं और भी बहुत सारे लोग हैं जो आपके लिए दिन रोज़ काम करते हैं और आपके लिए की खिदमत में हाज़िर होते हैं, और जब भी आपको कोई काम होता है आपके लिए हमेशा हाज़िर हैं। तो कॉन्सुलेट जनरल साहब जनाब जावेद उमरानी साहब की ये कोशिश इंतहाई अहम थी इस मौके पर, जब करोना चल रहा था और सारी एक्टिविटीज़ महदूद हैं, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान का परचम को रोशनास कराया पूरी दुनिया के सामने और पूरी दुनिया को ये पैगाम अपना दिया। सामीन, आपको बताते चलें कि ये मुल्क बड़ी मुश्किलों से हासिल किया गया, ये मुल्क बड़ी मेहनत से हासिल किया गया। इसमें बड़ी लोगों की कुर्बानियाँ हैं, इसमें बड़े लोगों की इसमें लोग बड़े जज्बाती रहे और इतनी कुर्बानियाँ इस हिजरत में इस मुल्क को बनाने के लिए बहुत इंतहाई काबिल तरीन लोग जो बिल्कुल बेलौस थे उन्होंने शिरकत की। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी ऐसे मौजूद हैं हमारी कम्युनिटी में भी, और कि वो आई विटनेस हैं कि जब पाकिस्तान बना कैसे हालात थे, किन मुश्किलों से पाकिस्तान बना और किन मुश्किलात में लोगों ने हिजरत की, किन मुश्किलात में लोगों ने अपने पूरे ख़ानदान को लेकर आए, किन मुश्किलात में जब हमले हुए ट्रेनों पर और कुंभों पे लोगों के, और किस मुश्किलात से उन्होंने अपनी जान बचाई। हमारे साथ आई विटनेस जनाब अब्दुल रहमान साहब मौजूद हैं। मोहम्मद अब्दुल रहमान साहब ने बहुत छोटी उम्र में पाकिस्तान आए और ये सारी सूरत हाल अपने आंखों से देखी। इनसे गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल रहमान साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया कि सर आपने हमारा प्रोग्राम ज्वाइन किया है ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएसए। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। अब्दुल रहमान साहब, ये बताइए कि बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स थे आपने अपनी आंखों से देखे और आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा हिजरत करते हुए। पाकिस्तान बड़ी मुश्किलों से बना, बड़ी कुर्बानियाँ दी पाकिस्तान में, और बनने के लिए लोगों ने माशी तौर पर भी जानी नुकसान भी हुआ, हर तरह का नुकसान हुआ, और उसके बाद पाकिस्तान 1947 को बन गया। आप हमारे लिसनर्स को क्या बताएंगे, क्या आपने क्या देखा, किस तरह ये सारी चीज़ें थी, आप किस नज़र से देखते हैं, और कुछ हमारे लिसनर को अपनी आप भी थी जो अपनी आंखों से आपने देखी कि किस तरह लोग पाकिस्तान के लिए जोश रखते थे, एक वलवला था पाकिस्तान के लिए, एक आज़ादी का एक ख्वाब लेके लोग जो थे चले थे वहाँ से, और पाकिस्तान बन रहा था, मुसलमानों का मुल्क बन रहा था। आप हमारे लिसनर को बताइए आपने क्या क्या देखा अपनी आंखों से कि जब पाकिस्तान से लोग हिजरत करने इंडिया से हिंदुस्तान से हिजरत करके पाकिस्तान की तरफ आ रहे थे। नाजरीन, सामीन और जहाँ जहाँ पाकिस्तानी बसते हैं मेरे हमवतनों को जश्न आज़ादी मुबारक हो। आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपने तारीख़
بہت پڑھی ہوگی جو سر سید احمد خان، مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی جوہر، علامہ اقبال، قائد اعظم کی جدوجہد اور کارناموں سے بھری پڑی ہوئی ہے. ان کی قائد اعظم کا دو قومی نظریہ بالآخر کامیاب ہوا اور مسلمانوں کو ایک الگ ملک ملا، الگ وطن ملا. اور آج کل کے حالات نے ثابت کیا کہ ان کا یہ دو قومی نظریہ بالکل درست تھا. آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے، کیا کچھ نہیں ہو رہا کہ جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. یہ صرف ان اکابرین کی جدوجہد کے علاوہ اس میں لاکھوں آدمیوں کی، تقریباً 6 لاکھ آدمیوں کی قربانیاں بھی شامل ہیں جنہوں نے اپنا خون دیا. ہجرت کرتے وقت انہوں نے اپنے خاندانوں کو ادھورا چھوڑا، کچھ لوگ وہیں رک گئے جو سب نہیں آنا چاہتے تھے، اور اپنے خاندانوں کو ڈیوائیڈ کیا، اپنی زمینیں چھوڑیں، اپنی جاگیریں چھوڑیں، اپنی جائیدادیں چھوڑیں اور اپنے وطن کے لیے در جوق نکل پڑے. اس وقت کا عالم یہ تھا کہ لوگ پیدل چل پڑے، سائیکلوں پہ چل پڑے، گاڑیوں پہ چل پڑے، بیل گاڑیوں پہ چلے، اور ٹرینوں پہ جہاں بوگیاں ہوتی ہیں مال گاڑیوں پہ سوار ہو کے وہ وطن میں جوش و خروش سے نعرے لگاتے ہوئے اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اور آزادی مبارک ہو کے چل پڑے سب کچھ چھوڑ کر. اس وقت ایک ایسا ماحول جیسا بن گیا تھا، آپ جس طرح بتا رہے ہیں کہ لوگ ایک ہو گئے تھے، ایسا لگ رہا تھا ایک قوم بن گئی ہے اس وقت پاکستانی، اور جو جذبہ اور جوک در جوک جو تھے وہ پاکستان کی سمت لوگوں نے ہجرت کرنا شروع کر دی تھی. آپ نے لوگوں میں کوئی ڈر و خوف، کوئی کسی قسم کے جو لوگوں میں ہوتا ہے کہ ہم کیوں جائیں گے وہاں پہ، کس طرح آباد ہوں گے، اپنی جائیدادیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، اپنے بزرگوں کی قبریں چھوڑ کے جا رہے ہیں، وہاں ہم کس طرح رہیں گے، کیمپوں میں آ کے آپ لوگ رہے، وہ داستان تھوڑی سی بتائیں کہ کیسے لوگ رہ رہے تھے اور کس طرح ان کو کیا مشکلات بیچ میں آئیں. جی. لوگوں نے بے محبت میں سب چیز قربان کر کے وہ جوک در جوک قافلوں کی صورت میں نکل پڑے. پیدل تھے، بیل گاڑیوں پہ تھے، سائیکلوں پہ تھے، جو کچھ سواری ملی وہ اس کے لیے نکل گئے نعرے لگاتے ہوئے. اور آپ کو جانتے ہیں اس تاریخ میں کہ ہندو جو تھے مہاتما گاندھی اور نہرو، وہ ہندوستان کی تقسیم نہیں چاہتے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ یہ ایک ہی ملک رہے. لیکن قائد اعظم کی کاوشوں اور محنتوں سے ہمیں یہ وطن حاصل ہوا. تو جب لوگوں نے ہجرت شروع کی تو وہ لوگ انتہائی غصے میں، طیش میں، نفرت میں، اور ان کے ساتھ سکھ بھی شامل ہو گئے، اور انہوں نے ایک قتل عام شروع کر دیا، چیزوں کو آگ لگانی شروع کر دی، ٹرینوں کو کاٹا ہے، اور خونوں کی سمجھیے کہ لوگ ہولی کھیلی، لت پت ہو کے پڑ گئے تھے. وہ منظر آج بھی اگر یاد آتا ہے تو حلق سے نوالا نہیں اتر سکتا. کچھ ایسے واقعات بھی تھے عبدالرحمن صاحب کے سننے میں آیا تھا کہ لوگ پہلے اپنی فیملیز کو بچانے کے لیے سامنے کھڑے ہوئے اور اپنی فیملیز کے ہاتھ میں ہتھیار دیے یا نہروں کے کنارے کھڑے ہو گئے کہ اگر ہم مر جائیں، اگر ہماری آواز نہ سنو تو پھر تم خودکشی کر لینا. کیا ایسے بھی واقعات ہوئے؟ بس لوگ محبت میں، جذبے میں، انہوں نے ان کے آنکھوں کے سامنے ان کے شیر خوار بچوں کو نیزوں پہ اچھالا گیا، ان کی عورتوں کو اغوا کیا گیا، ان کو قتل کیا گیا، اور جدا کر کے سکھ اور ہندو آگ کے شعلے لیے ہوئے، مشلے لیے ہوئے اس طرح ٹوٹ پڑے کہ لوگوں نے اپنی عزت بچانے کے لیے کئی خواتین خودکشیاں کری ہیں البتہ، لیکن کئی خواتین کو وہ لوگ اغوا کر کے بھی لے گئے، اور بہت ہی دردناک منظر ہے جو کبھی بھی بھولا نہیں جا سکتا. پھر پیدل سواریاں چلنا، مال گاڑی پہ چلنا، آ کے قافلوں میں ہونا، وہاں پہ پانی کی پریشانیاں، پانی کے لیے قطاریں بناتے تھے لوگ، لائن لگ کے قاعدے سے اپنے ڈبے ڈکنے سب بوتلیں بھرتے تھے. اچھا عبدالرحمن صاحب یہ بتائیے، جب پاکستان آ گئے تو لوگ کیمپوں میں رہے، کیسی صورتحال تھی؟ پانی کے پرابلم، بجلی نہیں، گرمی شدید، تپتے ہوئے، اور اس میں چھوٹے چھوٹے خیمے اور کھلے آسمان تلے لوگ بیٹھے ہیں، چاہے بارش ہو رہی ہے، تپتی ہوئی دھوپ ہو، گرمی بےحال، سردی بھی، جیسے موسم تھے وہ گزارے. وہ کیسی، ذرا وہ بتائیے کہ لوگوں نے وہ کیسی زندگی گزاری؟ بس جب یہاں پہنچ گئے اللہ کا شکر ادا کیا، اور جو ریگستان کھلے اس میں میدانوں میں رہے. خواتین نے لکڑی اینٹیں جمع کر کے چولہے بنائے، اس پہ روٹیاں بنائیں، جو کچھ بھی ان سے ہو سکتا تھا. مرد جو تھے وہ پانی لے کے آتے تھے، اور میلوں پیدل چلتے تھے، پانی لے کے آتے تھے، اور
بڑا ہی سخت ترین غمگین وقت گزار کے اپنے وطن کی خاطر جوش و خروش میں اور وطن کی محبت میں سب چیزیں قربان کر کے پاکستان پہنچنے کی کوشش کی اور پاکستان آئے. تو یہ میرے ساتھیوں، میرے بھائیوں، یہ وطن ایسے ہی صرف ہمیں نہیں ملا ہے. بزرگوں کی اور لیڈروں کی جد و جہد کے علاوہ اس میں لاکھوں قربانیاں اور لاکھوں کا خون شامل ہے. اس کو کبھی نہ بھولیے گا اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ آزادی کی ایک قیمت ہوتی ہے جو اس بری ادا کی گئی. اس میں ہمیشہ آپ لوگ اپنے پاکستان کے لیے، وطن کے لیے اچھا سوچیں، اچھے کام کریں اور وطن کی ترقی و کامیابی میں ہم سفر بنیں. اور میں یہی کہوں گا کہ اپنے لسنر سے آخر میں کہ آپ کہیں بھی رہتے ہو دنیا میں اپنا شیئر ضرور ڈالیے بحیثیت پاکستانی. اگر واقعی اپنے آپ کو آپ سمجھتے ہیں کہ اپنے آپ کو پاکستانی امریکن یا پاکستانی برٹش یا کوئی بھی جس ملک میں بھی آپ رہتے ہیں ورسیز پاکستانیوں سے میں مخاطب ہوں اور پاکستان سے بھی، آپ اپنے اندر جھانکیے ایک سیکنڈ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی مقصد کے لیے تو آپ کو بھیجا ہے نا، کسی مقصد کے لیے آپ دنیا میں، تو اپنا شیئر ضرور ڈالیے. تھوڑا بہت چاہے تھوڑا سا کام ضرور کیجئے، کچھ تھوڑے بہت اپنے کمیونٹی کے لوگوں کی ہیلپ کر دیں کسی بھی طریقے سے. یہاں پہ ہر کوئی امیر نہیں ہے، ہر کوئی خوشحال نہیں ہے، کوئی ایسا آدمی نہیں ہے کہ جسے پریشانیاں نہیں ہیں. تو پلیز اپنا شیئر ضرور ڈالیے. ہمارے ساتھ عبدالرحمان صاحب تھے، بڑی اچھی باتیں انہوں نے شیئر کی. آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اسپانسر کی طرف چلتے ہیں، آپ کو ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ جوائن کرتے ہیں. ہمارا پروگرام سنتے رہیے. یہ آپ کا اپنا پروگرام اے زندگی ریڈیو ویب ٹی وی شکاگو جیسے ہے. آج کا بڑا انٹرٹیننگ پروگرام ہے اور بہت سارے گلوکار ہمارے درمیان میں ہوں گے. آپ کو گیت وغیرہ بھی سنائیں گے، ملی نغمے بھی سنائیں گے. آج کا پروگرام ہم اپنی آزادی کے نام کرتے ہیں جو بڑی مشکل سے حاصل کی گئی، بڑی قربانیاں دی گئیں، اس میں بچے سے لے کے بڑے تک اور بڑے سے لے کے بوڑھوں تک سب نے قربانیاں دی اور بڑی جد و جہد کے بعد یہ ملک حاصل کیا گیا. تو اس ملک کی قدر کیجیے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ملتے ہیں. ایک ہمارے اسپانسر ہیں پلیزنٹ ٹریول، سنیے. Are you looking for a vacation or planning for Hajj or Umrah? For the best rates and amazing packages, contact Pleasant Travel, located at 6257 North Clark Street, Chicago, Illinois. Contact them. Their phone number is 773-508-1927. Their email is pleasanttravel@hotmail.com. Travel to countries like Pakistan, USA, Canada, India, UK, Europe, Russia, Turkey, Egypt, UAE, Australia, Asia, Africa, and more. And make your trip memorable with Pleasant Travel. Their Facebook page is Pleasant Travel Chicago. For best rates and amazing packages of Hajj and Umrah, contact Pleasant Travel. تو سامعین، آپ نے اس پلیزنٹ ٹریول کا اسپانسر ہے ہمارے سنا ہے ایڈ، اور پلیز ان کے پاس جائیے اور بہترین ریٹس ان کے پاس موجود ہیں، ان سے کانٹیکٹ کیجیے. آپ کو بتاتے چلیں کہ ایک بہت بڑا شاعر، ایک بہت بڑا نام راحت اندوری ہمیں چھوڑ کے تنہا چلے گئے، اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اس در فانی سے چلے گئے. اور ایک ایسا خوبصورت شعر کہہ گئے، یہ ثانیہ تو کسی دن گزرنے والا تھا، یہ ثانیہ تو کسی دن گزرنے والا تھا، میں بچ بھی جاتا تو ایک روز مرنے والا تھا. یہ تھے راحت اندوری. کرونا کی وجہ سے ان کی موت واقع ہوا، لیکن اردو ادب اور اردو شاعری میں ایک بہت بڑا نام تھا اور ایک یہ بہت بڑا نقصان ہے. یہ خلا کبھی بھی پورا نہیں ہو سکتا، اور دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. ایک ان کی خوبصورت سی شاعری آپ کو سناتے ہیں. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. اگر خلاف ہے ہونے دو، جان تھوڑی ہے، جان تھوڑی ہے، جان تھوڑی ہے. اگر خلاف ہے ہونے دو، اگر خلاف ہے ہونے دو، جان تھوڑی ہے. یہ سب دھواں ہے، کوئی آسمان تھوڑی ہے. اگر خلاف ہے ہونے دو، جان تھوڑی ہے. یہ سب دھواں ہے، کوئی آسمان تھوڑی ہے.
لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کے ہی زد میں. یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے. یہ سب دھواں ہے, کوئی آسمان تھوڑی ہے. لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کے ہی زد میں. یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے میاں. ہمارے منہ سے جو نکلے وہی صداقت ہے. ہمارے منہ سے جو نکلے وہی صداقت ہے. ہمارے منہ میں تمہاری زبان تھوڑی ہے. ہمارے منہ سے جو نکلے وہی صداقت ہے. ہمارے منہ سے جو نکلے وہی صداقت ہے. ہمارے منہ میں تمہاری زبان تھوڑی ہے. دیکھیے ذرا سا باریک شعر ہے. ہمارے منہ میں تمہاری زبان تھوڑی ہے. میں جانتا ہوں کہ دشمن بھی کم نہیں. میں جانتا ہوں کہ دشمن بھی کم. میں جانتا ہوں کہ دشمن بھی کم نہیں. میں جانتا ہوں کہ دشمن بھی کم نہیں. لیکن ہماری طرح ہتھیلی پہ جان تھوڑی ہے. میں جانتا ہوں کہ دشمن بھی کم نہیں, لیکن ہماری طرح ہتھیلی پہ جان تھوڑی ہے. جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے. جو آج صاحب مسند ہیں, جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے. کرایہ دار ہیں, ذاتی مکان تھوڑی ہے. جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے. جو آج صاحب مسند ہیں, جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے. کرایہ دار ہیں, ذاتی مکان تھوڑی ہے. سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں. دیکھیے یہ میں شعر جو آپ کو سنا رہا ہوں ہیوسٹن میں, یہ شعر میں لال قلعے میں بھی پڑھتا ہوں, اور وزیر اعظم بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کے سامنے میں یہ شعر پڑھتا ہوں. میں اسی لیے شاید میں ہندوستان میں بہت مشہور ہوں یا بہت بدنام ہوں. ایمرجنسی کے زمانے میں میں نے ایک مرتبہ یہ کہہ دیا تھا کہ سرکار چور ہے, تو دوسرے دن پولیس اسٹیشن پر مجھے بلا لیا گیا. افسر نے مجھ سے پوچھا کہ آپ نے رات مشاعرے میں یہ کہا ہے کہ سرکار چور ہے. میں نے کہا جی ہاں یہ تو کہا ہے کہ سرکار چور ہے, لیکن یہ نہیں کہا کہ ہندوستان کی سرکار چور ہے, کہ پاکستان کی سرکار چور ہے, یا امریکہ کی سرکار چور ہے, یا برطانیہ کی سرکار چور ہے. تو وہ افسر نے مجھے دیکھ کے افسر مسکرایا اور کہا کہ اچھا آپ ہمیں بیوقوف بھی سمجھتے ہیں, کیا ہمیں معلوم نہیں کہ سرکار کہاں کی چور ہے. اس میں جو آج صاحب مسند ہیں, جو آج صاحب مسند ہیں, جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے. جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے. کرایہ دار ہیں, ذاتی مکان تھوڑی ہے. سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں. کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے. اگر تو سامعین آپ نے یہ خوبصورت سی شاعری سنی مرحوم راحت اندوری صاحب کی, جو در فانی سے کوچ کر گئے, اور ایک بہت بڑا نقصان ہے اردو ادب کے لیے, اردو شاعری کے لیے. ان کی متعلق آپ کو سامعین تھوڑے سے بتاتے چلیں کہ اردو ادب کا یہ خوبصورت نام راحت اندوری بھارت کے شہر میں پیدا ہوئے. یکم جنوری اندور میں 1 جنوری 1950 کو. ان کے والد رفعت اللہ قریشی ٹیکسٹائل کی ایک فرم میں ملازمت کرتے تھے. ان کی والدہ کا نام مقبول النساء بیگم تھا. راحت اپنے والدین کی چوتھی اولاد تھے. ان کی ابتدائی تعلیم نوتن اسکول اندور میں ہوئی. انہوں نے اسلامیہ کریمیہ کالج اندور سے 1973 میں اپنی گریجویشن کی تعلیم مکمل کی. 1975 میں راحت اندوری نے برکت اللہ یونیورسٹی بھوپال سے اردو ادب میں ایم اے کیا. 1985 میں انہوں نے مدھیہ پردیش بھوج اوپن یونیورسٹی سے
اردو ادب میں PhD کی ڈگری حاصل کی اور ایک اچھے شاعر اور گیت کار ثابت ہوئے. انہوں نے کئی بالی ووڈ فلموں کے لیے نغمے لکھے جو مقبول ہوئے اور پوری دنیا میں اپنی شاعری سے اپنا لوہا منوایا. یہ ایک عظیم نام تھا, ایک عظیم انسان تھا, ایک عظیم نقصان بھی ہے جو یہ خلا کبھی بھی پورا نہیں کر سکتا کوئی بھی شاعر. بڑے بڑے شاعر ہر ایک کی ایک اپنی کلاس ہوتی ہے, ایک اسٹینڈرڈ ہوتا ہے, لیکن راحت اندوری ایک ایسے شاعر تھے کہ انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے بہت بڑے بڑے پیغام دے دیے کہ جیسے اس جو میں نے بھی آپ کو شاعری سنائی کہ جو ابھی صاحب مسجد ہیں وہ کل نہیں ہوں گے, ہندوستان اور پاکستان کسی کے باپ کی جاگیر نہیں. میں تو یہ کہتا ہوں. تو آپ ایک نقصان ہے. آپ کو آگے لے کے چلتے ہیں. آج کا پروگرام ہمارا 14 اگست کے حوالے سے ہے. جشن آزادی بھرپور طریقے سے بنائیں. چاہے ہمارے کرونا نے بڑا نقصان پہنچایا, میں کرونا کے حوالے سے لوگوں سے کہوں گا کہ شکاگو میں بہت تیزی سے کرونا بڑھ رہا ہے, تو پلیز احتیاط کیجیے. باہر جانے سے, گیٹ ٹوگیدر سے اوائڈ کیجیے. یہاں پہ بہت سارے لوگ بد احتیاطی کہتے ہیں ہونے والی چیز ہے تو ہو جائے گی, تو اگر ایسے ہی سوچے تو ٹرک کے نیچے ہی لیٹ جائے. مرنا ہوگا تو مر جائیں گے, نہیں مرنا ہوگا نہیں مریں گے. تو اپنا نہیں تو دوسروں کا ضرور خیال کر لیجئے. بہت تیزی سے کرونا پھیل رہا ہے, ہر روز فگر ڈیفرنٹ آ رہی ہے, گراف کبھی اوپر ہوتا ہے کبھی نیچے, لیکن کرونا ابھی تک ختم نہیں ہوا ہے. تو پلیز احتیاط کیجئے. ایک خوبصورت سا آدمی, ایک خوبصورت انسان, ایک خوبصورت گانے والا, ایک بڑی اچھی آواز کا مالک جناب شہریار رضا شیری کی آواز میں انہوں نے ملی نغمہ پاکستان کے لیے گایا ہے. نصرت فتح علی نے بھی اس گیت کو گایا تھا. آپ سنیے, انجوائے کیجیے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. یہ آپ کا اپنا پروگرام ہے زندگی ریڈیو ویب TV شکاگو USA ہے. جب ہم نے خدا کا نام لیا اس نے ہمیں انعام دیا. میرا انعام پاکستان, میرا پیغام پاکستان. محبت امن ہے اور اس کا ہے پیغام پاکستان. میرا پیغام پاکستان. کی خاص رحمت ہے, بزرگوں کی بشارت ہے, کئی نسلوں کی قربانی, کئی نسلوں کی محنت ہے. اثاثہ ہے دلیروں کا, شہیدوں کی امانت ہے, تعاون ہی تعاون ہے, محبت ہی محبت ہے. جب بھی تاریخ نے رکھا ہے اس کا نام پاکستان. میرا انعام پاکستان, میرا پیغام پاکستان. محبت امن ہے اور اس کا ہے پیغام پاکستان. میرا پیغام پاکستان. اندھیروں کو مٹائے گا, اجالا بن کے چھائے گا. یہ خطہ انقلابی ہے, نئی دنیا بسائے گا. اگر اللہ نے چاہا زمانہ وہ بھی آئے گا. جہاں تک وقت جائے گا اسے آگے ہی پائے گا. ندا قائد کی ہے اقبال کا الہام پاکستان. میرا انعام پاکستان, میرا پیغام پاکستان. محبت امن ہے اور اس کا ہے
آپ نے سامعین ایک خوبصورت سا گیت سنا شہریار رضا شیری کی آواز میں, یقیناً آپ کو پسند آیا ہوگا. پلیز داد ضرور دیجیے. آپ کا فیڈ بیک ان کے لیے میرے لیے انتہائی قابل احترام ہے, اور میرے جتنے بھی فیس بک فرینڈس نے پروگرام جوائن کیا ہے ان کو خوش آمدید اور وعلیکم السلام. کیپ واچنگ اور کیپ شیئرنگ دس پروگرام پلیز. تھینک یو. اور ایک خوبصورت نونہال, ایک بڑا پیارا بچہ نیو یارک سے ہمیشہ ہمیں کبھی حمد کبھی نعت, اور آج جشن آزادی کے موقع پر ایک خوبصورت سا گیت انہوں نے اپنی آواز میں گایا ہے. سنیے اور داد ضرور دیجیے گا. خوش نصیب ماں باپ بھی کریڈٹ کے مستحق ہیں کیونکہ وہ بچے کو تیار کرتے ہیں اور بچوں کو اتنا ان کے دل میں پاکستان کی محبت پیدا کرتے ہیں کہ وہ یہاں پر پڑھنے بڑھنے کے باوجود پاکستان کے لیے گیت بھی گاتے ہیں اور پاکستانیوں کے لیے پاکستانی کمیونٹی میں آتے ہیں ایونٹس میں اور اپنی بھرپور شرکت کا احساس دلاتے ہیں. تو پلیز فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. خوش نصیب کی آواز میں خوبصورت سا گیت سنیے. مٹی کے تعویذ بنا کے نام وطن کا گلے لگا کے ہر مشکل سے ہاتھ چھڑا کے تیرے سارے خواب بچا کے بس اتنا کہنے آئے ہیں شکریہ پاکستان پاکستان شکریہ مسکرا پاکستان پاکستان مسکرا. کوئی بھی ایسا کام نہ ہے جس میں پاکستان نہ آئے. روشن سورج چڑھ آئے تو پھر کوئی بھی شام نہ آئے. اس مٹی کو ہاتھ لگا کے ماتھے پہ یہ خاک لگا کے بس اتنا کہنے آئے ہیں شکریہ پاکستان پاکستان شکریہ مسکرا پاکستان پاکستان مسکرا. نام تیرا یوں ساتھ لگا کے نام کے آگے ذات لگا کے جس جس بات میں تو رہتا ہے دل سے ہر وہ بات لگا کے بس اتنا کہنے آئے ہیں شکریہ پاکستان پاکستان شکریہ مسکرا پاکستان پاکستان مسکرا. شکریہ پاکستان. تو سامعین یہ تھے خوش نصیب, اور بہت ہی ماشاءاللہ خوش نصیب ہیں کہ ان کے والدین ان کو پاکستان کے یوم آزادی کے لیے تیار کرتے ہیں اور کمیونٹی میں انہوں نے بڑے اچھے اچھے کارنامے انجام دیے ہیں, ہم نعت اور بڑی اچھی اسپیچ بھی کرتے ہیں. تو پلیز ان کو داد ضرور دیجیے گا اور نام لے کے دیجیے گا. آپ کو ایک بہت بڑے نام گائکی میں حبیب ولی محمد مرحوم صاحب, ایک بہت بڑا نام, ایک بہت ہی خوبصورت آواز کے مالک, ان کے فرزند جناب رضوان ولی محمد نے آزادی کے اس خوبصورت موقع پر جشن آزادی جہاں پوری دنیا میں پاکستان بنا رہے ہیں, اس موقع پر ایک خوبصورت سا گیت ریکارڈ کروایا ہے, ہمارے پروگرام میں کا حصہ ہے آج. سنیے, انجوائے کیجیے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. رضوان ولی محمد کی خوبصورت سی آواز سنیے. پاکستان کو اللہ رکھے قدم قدم آباد قدم قدم آباد تجھے قدم قدم آباد تجھے سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد قدم قدم آباد تجھے قدم قدم آباد تجھے. تیرا ہر ایک ذرہ
اپنی جان سے پیارا تیرا ہر ایک ذرہ ہم کو اپنی جان سے پیارا تیرے دم سے شان ہماری تجھ سے نام ہمارا جب تک ہے یہ دنیا باقی ہم دیکھیں آزاد ہم دیکھیں آزاد تجھے ہم دیکھیں آزاد تجھے پیاری سج دھج کی ہم اتنی شان بڑھائیں تیری پیاری سج دھج کی ہم اتنی شان بڑھائیں آنے والی نسلیں تیری عظمت کے گن گائیں جب تک ہے یہ دنیا باقی ہم دیکھیں آزاد ہم دیکھیں آزاد تجھے ہم دیکھیں آزاد تجھے تو سامعین یہ تھے جناب رضوان ولی محمد اور مرحوم حبیب ولی محمد کے صاحبزادے. ان کی خوبصورت آواز میں آپ نے سونی دھرتی اللہ رکھے سنا. یقیناً آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ پلیز فیڈ بیک ضرور دیجیے ان کو. اور آپ کو ایک خوبصورت سی آواز دو بہنیں شازیہ کوثر اور شبانہ کوثر نے بھی وہ بھی پیچھے نہیں رہی. انہوں نے کہا کہ اس پرمسرت موقع پر جشن آزادی کے آپ ہم اپنے پروگرام میں ہمارے گیت بھی شامل کیجیے. اور ان کی خواہش پر ان کی فرمائش پر اور ہمارے لسنرز کی فرمائش پر اور یہ میرے پروگرام کے حصہ ہوتے ہیں. متعدد بار ہم ان کو پروگرام میں زحمت دیتے ہیں اور یہ اپنے گیت بھی ہمیں بھیجتے ہیں آپ کو سناتے ہیں اپنی آواز کو. تو پلیز فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. شازیہ کوثر اور شبانہ کوثر کی آواز میں خوبصورت سا گیت پاکستان کے لیے سنیے. واہ
واو زبردست بہترین پرفارمنس تھی یہ شازیہ کوثر کی اور شبانہ کوثر کی. انہوں نے خصوصی طور پر آپ کے لیے گیت بھیجا تھا چاند میری زمین پھول میرا وطن. ایک بہت بڑا نام قوالی کے اندر جناب اکبر تیموری صاحب, جن کا ایک بہت مشہور قوالی ہے ان کی اکبر میرا نام نہیں. انہوں نے امجد صابری شہید کے ساتھ بھی یہ قوالی گائی اور بڑے خوبصورت تھی, بڑے ایموشنل تھی. اللہ مغفرت فرمائے جناب امجد صابری صاحب کی بھی. اور اکبر تیموری کی آواز میں خوبصورت سا ملی نغمہ سنیے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. تو سامعین آپ نے یہ خوبصورت سا بڑا پیارا سا گیت سنا جناب اکبر تیموری صاحب کی آواز میں. آپ کو یقیناً پسند آئے گا. آپ شاعری سناتے ہیں ڈاکٹر نصرت شاہ کی, نیو یارک سے پروگرام جوائن کیا ہے. ان کی خوبصورت سی آواز میں خوبصورت سی شاعری پاکستان کے لیے سنیے, انجوائے کیجیے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں آپ کی خدمت میں. السلام علیکم. پاکستان زندہ باد. جشن آزادی مبارک سب کو. میری طرف سے ایک نظم. میں پاکستان بن جاؤں, میں اس مٹی میں کھو جاؤں, کہ جس کا قرض ہے مجھ پہ, کہ یہ بھی فرض ہے مجھ پہ, کہ میں قربان ہو جاؤں, کہ میں اس مٹی میں کھو جاؤں. یہی تو اپنی دولت ہے, اسی سے اپنی عزت ہے, یہی تو ہے میری پہچان. تو کیوں نہ ساری دنیا میں اس کی ایک نئی پہچان بن جاؤں. میں اپنے دیس کی مٹی پہ قربان ہو جاؤں, میں اس دھرتی پہ مر جاؤں, میں پاکستان بن جاؤں. پاکستان پائندہ باد. سمندر پار رہتے ہیں, حدیں کب پار کرتے ہیں, وطن سے دور رہ کر بھی وطن سے پیار کرتے ہیں. وہ خوشبو سونی دھرتی کی نئے جذبے جگاتی ہے, وہ خوشبو سونی دھرتی کی نئے جذبے جگاتی ہے. محبت اپنی مٹی سے دیوانہ وار کرتے ہیں. شکریہ. جیوے پاکستان. تو سامعین آپ نے یہ خوبصورت سی شاعری سنی, آپ کو یقیناً پسند آئی ہوگی. ڈاکٹر نصرت شاہ نے خصوصی طور پر بھیجی تھی آپ کے لیے نیو یارک سے, اور فیڈ بیک کی منتظر ہے میں بھی اور آپ بھی ذرا فیڈ بیک دیجیے اور پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے. ایک آپ کو بڑا خوبصورت سا پاکستان کا ملی نغمہ سناتے ہیں. شہنشاہ غزل جناب مہدی حسن مرحوم صاحب کے فرزند جناب عمران مہدی حسن کی آواز میں ایک خوبصورت سا گیت سنیے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. عمران مہدی حسن ایک میں کہتا ہوں کہ بہت کم لوگ شکاگو میں نے سنے جو واقعی دل سے اور بھرپور طریقے سے اور مکمل گلوکار ہیں. سارے سر ان کو آتے ہیں, بڑی خوبصورت گائیکی کرتے ہیں. مختلف کانسرٹس میں نے ان کو دیکھا سنا کہ محسوس ہوا ایسا کہ جیسے مرحوم شہنشاہ غزل جناب مہدی حسن صاحب گا رہے ہیں. سنیے, ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. یہ آپ کا اپنا پروگرام اے زندگی ریڈیو ویب ٹی وی شکاگو یو ایس اے ہے. یہ پروگرام آپ کے لیے خصوصی طور پہ پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو داد بھی دیں اور ان کے
جتنا فیڈ بیک دیں گے یہ ان کے لیے حوصلہ افزائی ہے اور ہمارے لیے بھی کہ آپ کو اچھے سے اچھا پروگرام پیش کریں. سنیے، انجوائے کیجیے عمران مہدی حسن کی آواز میں خوبصورت سا گیت پاکستان کے لیے، پاکستانیوں کے لیے، تمام ہم وطنوں کے لیے. اور اب آپ سنیے عمران مہدی حسن کی آواز میں خوبصورت سا گیت جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں. بہت ہی خوبصورت گیت ہے، سنیے، انجوائے کیجیے. سلام تجھے خدا رکھے، میرے وطن سلام تجھے خدا رکھے، محفوظ ہاتھوں میں، محفوظ ہاتھوں میں تجھے سدا رکھے، میرے وطن سلام تجھے خدا رکھے. چاندی سے وادیاں، سونے سے زمین، چاندی سے وادیاں، خوشبو ہے تیری پھولوں کی طرح، خوشبو ہے تیری پھولوں کی طرح، مہکتا رہے تو یوں ہی سدا، مہکتا رہے تو یوں ہی سدا، خدا کرے محفوظ ہاتھوں میں، محفوظ ہاتھوں میں تجھے سدا رکھے، میرے وطن سلام تجھے خدا رکھے. سحر دیکھے نہ وہ آنے والے سحر، جو تجھ پہ ڈالے بری سی نظر، جو تجھ پہ ڈالے بری سی نظر،
तुझसे उसे दूर सदा, तुझसे उसे दूर सदा खुदा रखे महफूज हाथों में, महफूज हाथों में तुझे सदा रखे। मेरे वतन सलाम तुझे खुदा रखे। तू जुग जुग जिए मेरे प्यारे वतन, तू जुग जुग जिए मेरे प्यारे वतन। मेरे लबों पे यही है दुआ, मेरे लबों पे यही है दुआ। सलामत रहे कयामत तलक, सलामत रहे कयामत तलक खुदा करे महफूज हाथों में, महफूज हाथों में तुझे सदा रखे। मेरे वतन सलाम तुझे खुदा रखे। वाह ज़ामीन, ज़बरदस्त बेहतरीन आवाज़ शाइनशाह गज़ल के साहबज़ादे जनाब मेहदी इमरान मेहदी हसन ने ये खूबसूरत सा गीत आपकी खिदमत में पेश किया। आपको यकीनन सामीन पसंद आया होगा और आप प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दीजिए। ये आपका अपना प्रोग्राम है ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएसए है। पाकिस्तान का यौम आज़ादी हम भरपूर तरीके से पूरी दुनिया में बनाते हैं, बड़े इमोशनल भी नज़र आते हैं, हम रैलियाँ भी निकालते हैं, भंगड़े भी डालते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन प्लीज़ नाचने वालियों को बुला के नचाएं नहीं, इसका थोड़ा सा ख्याल रख लीजिए प्लीज़। बहुत सारे लोग जो है जोश में झंडा उठाकर लहराते हैं, झंडा उठा के थोड़े से झूम भी लेते हैं, बात यहाँ तक समझ में आती है, लेकिन बाकायदा कि इसको इस आज़ादी को इतनी बुरी तरह मनसख ना करें, अपने हाथों से कत्ल ना करें प्लीज़। और इस आज़ादी को अभी हमारे साथ अब्दुल रहमान साहब थे, उन्होंने आई विटनेस से आपने उनकी गुफ्तगू सुनी कि किस मुसीबत से, किस मुश्किलात से ये मुल्क हासिल किया गया, कितनी कुर्बानियाँ दी। क्या हम उनकी कुर्बानियों पर औरतें गोला गंडा बन के आ जाएं और अपनी ज़ेब नुमाइश करवाएं, नबूद नुमाइश के लिए सारी चीज़ें की जाएं, और जो मकसद है सेलिब्रेट करने का वो पीछे हो जाए, दूसरे काम शुरू हो जाए। हमारी कम्युनिटी में बहुत सारे जहाँ अच्छाइयाँ हैं वहाँ प्रॉब्लम्स भी हैं, तो प्लीज़ इन चीज़ों का ज़रूर ख्याल रखें। और अगले प्रोग्राम में एक इंतहाई अहम शख्सियत पॉलिटिशियन है, उनको हम ज़हमत दी है हमने, वो आपके दरमियान में होंगे। आप हमारा प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं हर इतवार को आपकी खिदमत में शिकागो वक्त के मुताबिक 1 बजे और पाकिस्तान वक्त के मुताबिक रात के 11 बजे संडे, और कनाडा वक्त के मुताबिक दोपहर 12 बजे आपकी खिदमत में तौसीफ़ सिद्दीकी हाजिर होता है। हमारा प्रोग्राम सुनते रहिए, प्रोग्राम शेयर करते रहिए। अगर आपको कोई फीडबैक भेजना है, कोई नात भेजनी है, कोई गाना भेजना है, 773-766-1416 पे मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए। यकीनन आपका शेयर प्रोग्राम में ज़रूर शामिल किया जाएगा। बहुत शुक्रिया, सलामत रहें, पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफ़िज़।